بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک ایسی عجیب و غریب رات جس رات کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسی معلومات آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، نہ سنی ہوگی۔ ایک ایسی رات جس رات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار پر ہر طرح کے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور ہر چیز کو لوٹ لیا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 اصحاب کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے سروں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے ان کے جسموں کی بے حرمتی کی گئی اور ان کی گستاخی کی گئی، اور ان کے سروں کی بے حرمتی کی گئی، اور اہل بیت اطہار کی عورتوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتار دیا گیا، اور ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور تمام پاک دامن بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور دنیا کی وہ رات جس رات میں دنیا کا بدترین ظلم اہل بیت اطہار کی عورتوں کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن آج کے دور میں یہ رات کس طرح منائی جاتی ہے؟ اس رات کی آخر حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شام غریبہ کی اصل حقیقت کیا ہے، شام غریبہ کیا ہے، اور اس رات کا آغاز کب سے شروع ہوا اور کب تک جاری رہے گا، اور سب سے پہلے شام غریبہ کی مجلس کس نے پڑھائی، اور شام غریبہ کی رات تمام شیعہ حضرات مرد و عورت ایک جگہ اکٹھے ہو کر لائٹس بند کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس رات کے اندر کون کون سے کام کیے جاتے ہیں، اور اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے کہ اس رات کا اندر شیعہ حضرات مرد عورت لائٹس بند کر کے کیا کام کرتے ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شام غریبہ اس رات کو کہا جاتا ہے جو 10 محرم الحرام کا سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی 11 محرم الحرام کی رات، اسی رات کو شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، دور حسینی میں 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتے ہی اہل بیت اطہار پر ہر طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل و اولاد اور 72 اصحاب کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی گستاخیاں کی گئی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 72 اصحاب، جہاں تک کہ ننھے اور پیاسے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اصحاب ایک ایک کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خاطر جام شہادت نوش کر چکے، پھر آخر کار کربلا کی زمین نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر تیروں اور نیزوں کی برسات کی گئی اور آپ کو زخمی کر دیا گیا، یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جام شہادت نوش کیا اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں کٹوایا اور اپنی جان کو نانا کے دین پر قربان کر دیا اور دین مصطفیٰ کو زندہ کر دیا۔ اس دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ذوالجناح، جو کہ خود بھی زخموں سے چور ہو چکا تھا اور اس کا پورا جسم خون سے بھر چکا تھا، وہ دوڑتا ہوا پاک دامن بیبیوں کے خیموں میں کی طرف گیا اور وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب پاک دامن بیبیوں نے ذوالجناح کے ماتھے پر خون دیکھا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ جاننا تھا کہ پاک دامن بیبیاں زاروں کی طرح رونے لگی اور پاک دامن بیبیوں کے خیموں کے اندر قیامت کا سماں بن گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جیسے ہی 10 محرم الحرام کا سورج غروب ہوا اور شام غریبہ 11 محرم الحرام کی رات کی ابتدا ہوئی تو یزیدی فوج نے پاک دامن بیبیوں کے خیموں پر حملہ کر دیا اور خیموں کو آگ لگا دی اور پاک دامن بیویوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتار دیا اور ان کی بے حرمتی کی۔ معاذاللہ ان کو قیدی بنا کر شام کی طرف لے جایا گیا اور شام کے راستے میں ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، یہاں تک کہ ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر شیمن لائن نے تھپڑ مارتا رہا اور آپ کو پینے کے لیے پانی تک نہ دیا۔ پیارے دوستو، یہ وہ تمام تر مظالم ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور آپ کی آل اولاد پر اور آپ کے صحابہ پر 10 محرم الحرام اور شام غریبہ کیے گئے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں شام غریبہ کس طرح منائی جاتی ہے اور شام غریبہ کی مجلس کا آغاز سب سے پہلے کس نے کیا، اور کیا شام غریبہ کے اندر مرد اور عورت ایک جگہ اکٹھی ہو کر
لائٹس بند کر کے کیا کام کرتے ہیں، اور کیا آج سے ان کے پیدا ہونے والے بچے کو ذاکر کہا جاتا ہے؟ پیارے دوستو، شام غریبہ کے متعلق آج کے اس دور کے اندر بہت ساری ایسے باتیں مشہور ہیں کہ جس کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شام غریبہ کی رات شیعہ حضرات مرد اور عورت کٹھی ہو کر رات کو لائٹس بند کر کے آپس میں جنسی ملاپ کرتی ہیں، اور پھر ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا نام ذاکر رکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شام غریبہ کی رات شیعہ حضرات جو بھی نیاز کرتی ہیں یا جو بھی سبیل لگاتی ہیں، اس کے اندر شیعہ حضرات اپنی تھوک ڈال دیتے ہیں اور ان کھانوں اور سبیلوں کے اندر خون شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ان تمام تر باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تمام تر باتیں اور یہ تمام تر الزامات اور یہ سوالات ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ یا تک اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے شیعہ حضرات کے ذاکروں کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ شام غریبہ کی رات آئیں اور آپ خود دیکھیں کہ آخر کیا کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، تمام تر مذہبی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن شام غریبہ کی رات تمام تر ذاکرین اپنی مجالس کے اندر تمام تر واقعات کا ذکر کرتے ہیں، جو تمام تر واقعات 10 محرم الحرام کے دن اور 11 محرم الحرام کی رات یعنی شام غریبہ کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل و اولاد کے ساتھ پیش آئے۔ یعنی یہ تمام تر لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر لائٹس بند کر کے اس اندھیرے کی یاد کو تازہ کرتی ہیں، جس اندھیرے کا سامنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے اور آپ کے صحابہ نے کیا تھا۔ اور ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے جو واقعات اور مظالم ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل و اولاد کے ساتھ ہوئے، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 اصحاب کو شہید کیا گیا، اور پاک دامن بیبیوں کے خیموں کو آگ لگائی گئی، اور ننھی سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو کھینچ لیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کا پورا لباس خون سے بھر گیا، اور ننھی سکینہ کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، اور اہل بیت اطہار کی عورت کے سروں سے دوپٹوں کو اتارا گیا، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر ان کو قیدی بنایا گیا۔ پیارے دوستو، یہ تمام تر واقعات شام غریبہ کی مجلس میں بتائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ تمام تر باتیں بے بنیاد ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ شام غریبہ کی ابتدا کب ہوئی، اور سب سے پہلے شام غریبہ کی مجلس کس نے پڑھائی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ترکی کے اندر مظفر الدین شاہ کا دور حکومت آیا تو مظفر الدین شاہ کے دور حکومت میں سب سے پہلے ترکی کے اندر نوحہ پڑھا گیا، اور سب سے پہلے شام غریبہ کی مجلس مظفر الدین شاہ کے دور میں پڑھی گئی، اور وہیں سے شام غریبہ کی مجلس کی ابتدا ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کے حقائق رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اصل حقائق کیا ہیں، اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکیزہ ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اہل بیت اطہار کا اور اہل اصحاب کا باادب بنائے، اور ان سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔